خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ میں ہوں رابنسن ساجد، اور ناظرین، آج سے 73 سال پہلے جولائی 1947 میں ایک کمیشن قائم کیا گیا، جس کمیشن کا نام باؤنڈری کمیشن تھا، جس کی سربراہی سر سرل ریڈکلف کر رہے تھے۔ اس کمیشن کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر، ان کے کہنے پر، اقلیتوں کے رہنما، بالخصوص مسیحی اقلیتوں کے رہنما دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب کی قیادت میں اس کمیشن کے روبرو پیش ہوئے اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں اور پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ دوسری گول میز کانفرنس میں سر آغا خان کی قیادت میں اقلیتوں نے، ایک اقلیت کے علاوہ جو باقی اقلیتیں تھیں، انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا جو آج بھی ایگریمنٹ آف منارٹیز کے نام سے مشہور ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ تمام تر جو حمایت پاکستان کے قیام کے لیے کی جا رہی تھی اقلیتوں کی جانب سے، اس کی بنیادی وجہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ یقین دہانیاں اور ان کے وہ وعدے تھے جن کا انہوں نے برملا اقرار اپنی 11 اگست کی تقریر میں بھی کیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں تمام تر شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ نقطہ نہایت اہم تھا اس تقریر کا کہ پاکستان کی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریاست نے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا اور وہ ملک پاکستان جو جمہوریہ پاکستان تھا، اس کا نام بدل کر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی جو احساس محرومی تھی اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور ہم اس چیز سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے آنے سے بھی بہت سی حکومتوں نے اقلیتوں کے اس احساس محرومی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے، اور نہ ہی اقلیتوں کے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسی پارلیمان کے تھرو کوئی ایسی قانون سازی بھی سر انجام نہیں دی گئی، بلکہ حکومتوں کے اس بے حسی کے شور میں جو حقوق اقلیت کے لیے آوازیں تھیں ان کو دبانے کی بھی کوششیں کی جاتی رہی، اور وقت گزرتا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ بہت دفعہ اسی سرزمین پہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد اقلیتوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ بھی سمجھا، لیکن اس کے باوجود اقلیتیں اور وہ تمام تر افراد جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور یہاں تک کہ بہت سے اقلیتی افراد جو تھے وہ اس ملک کے پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا۔ لیکن اس چیز کو پھر پس پشت پھینکتے ہوئے اقلیتوں کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے، اور پھر وہ وقت آیا جسے ہم 19 جون 2014 کہتے ہیں، جس میں تصدق حسین جیلانی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت کے، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا اس وقت کی وفاقی حکومت کے لیے کہ حقوق اقلیت کے لیے ایک کونسل کا قیام کیا جائے تاکہ اقلیتوں کو درپیش مسائل جو ہیں ان کے لیے ایک قانون سازی کی جائے، اور اقلیتوں کو اختیار دیا جائے کہ اس کونسل کے ذریعہ سے وہ اپنی سفارشات اور اپنے تحفظات پر بات کر سکیں اور پھر اس پہ اپنی ایڈوائز جو ہے وہ پارلیمان کو دے سکیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 2014 سے آج جب کہ ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، اس کونسل کو یا کمیشن کو بننے میں نہایت رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ 2012 اور 2017 میں انسانی حقوق کی رکنیت حاصل کرنے سے پہلے حاصل کرتے وقت پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے اندر ایک حقوق اقلیت جو ہے اس کا کمیشن قائم ہے اور وہ با اختیار ہے اور وہ اس پر کام کر رہا ہے، اور یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ 2015 سے ایک کمیشن کام کر رہا ہے جو انسانی حقوق پر کام کر رہا ہے، اور اس کی 10 رکنی ٹیم ہے جس کو جسٹس چوہان صاحب جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کی سربراہی میں وہ قائم ہے۔ لیکن اب جب کہ ایک لمبے عرصے کے بعد 2014 میں جو وہ ججمنٹ آئی تھی، اس کے بعد یہ وقت گزرتا گیا اور گزشتہ جو حکومت تھی اس نے مئی 2018 تک اس پر کوئی قانون سازی نہیں کی، نہ ہی کوئی قرارداد قومی اسمبلی میں لے کر آئے۔
لیکن اس موجودہ حکومت نے گو کہ یہ بہت اچھا کام ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ سوچا، وہ بھی سپریم کورٹ کے دباؤ پر، کہ ایک کمیشن یا کونسل کو قائم کیا جائے. لیکن اس کمیشن کے ساتھ ساتھ ایک تحفظ جو اقلیتوں میں، ایک تشویش جو اقلیتوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن ان کمیشن کی طرح نہیں ہے جو پہلے بنائے گئے، یعنی کہ کمیشن برائے انسانی حقوق، کمیشن برائے حقوق نسواں اور کمیشن برائے حقوق اطفال. یہ وہ کمیشن تھے جو پارلیمنٹ کے تھرو بنائے گئے. لیکن یہ کمیشن جو حقوق اقلیت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے بنایا گیا ہے. تو اس وقت اقلیتوں میں یہ نہایت تشویش پائی جاتی ہے کہ کیوں کر ایک دفعہ پھر اقلیتوں کے حقوق کو غیر سنجیدگی سے لیا گیا اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس ایگزیکٹو آرڈر کو کسی وقت بھی کینسل کر سکتی ہے. اور آج اسی ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پیٹر جیکب صاحب. آپ ایک قانون دان ہیں اور آپ نے LMMB USA سے اس کی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹر ہیں سینٹر آف سوشل جسٹس کے، اور آپ کی جو انسانی حقوق کے لیے خدمات ہیں وہ 3 دہائیوں پر مشتمل ہیں. اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس گفتگو میں، اور ہم ان سے سوالات پوچھیں گے کہ یہ کمیشن اصل میں اس کے میکنزم کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرے گا، اور کیا جس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے کیا وہ بہترین طریقہ ہی تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یعقوب خان بنگس صاحب. آپ ایک ماہر قانون ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹر ہیں سینٹر آف پالیسی اینڈ گورننس کے. اس کے علاوہ ایک نہایت اہم کام کے 150 سال کی تاریخ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پر آپ نے مرتب کی ہے اور اس پر آپ نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے PhD کی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور آپ ایک پروفیسر بھی ہیں. آپ بھی آج ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف عقیل. آپ ایک نامور سینئر صحافی ہیں اور آپ کے آرٹیکل پاکستان کے مختلف اخبارات میں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل فورم پر بھی آپ اپنے قلم کے ذریعے سے اپنی آواز پہنچا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں منورٹی ایڈوائزری کونسل کے وائس چیئرمین جناب روبنسن زیز فرانسس صاحب. آپ منورٹی کے لیے ہر وقت اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور جہاں پر انسانی حقوق یا اقلیتی حقوق کی بات ہوتی ہے تو آپ ضرور اپنی آواز ان مدعوں پر اٹھاتے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. میں سب سے پہلے پیٹر جیکب صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی ہمیں بتائیے کہ یہ جو ابھی کمیشن جس کی تشکیل دی گئی ہے جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے بنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے کیا اس میں حکومت کافی حد تک غیر سنجیدہ آپ کو لگتی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیوں یہ پارلیمنٹ کے تھرو نہیں بنایا گیا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور کس طرح سے اس کا آرڈر جو سپریم کورٹ نے اس وقت تصدق حسین جیلانی صاحب نے اس کی ججمنٹ فرمائی، اس کی کیا وجہ بنی؟ جی پیٹر جیکب صاحب. رابنسن صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے چند ایک چیزیں مجھے یاد آ گئی ہیں. پہلے انہوں نے باؤنڈری کمیشن کا ذکر کیا ہے. اس باؤنڈری کمیشن میں لائل پور سے نمبردار جی جیکب نمائندگی کر رہے تھے جو میرے ماموں تھے. تو ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اس وقت کیا کنسنسس تھا، کیا ماحول تھا جس میں آپ لوگوں نے یہ طے کیا کہ پنجاب کے مسیحوں کو اپنے آبادی کا اور ووٹ کا وزن مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے. تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اس وقت اس طرح کا ماحول بالکل نہیں تھا کہ پاکستان کوئی مذہبی ریاست بنے گا. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے نظام میں جھکاؤ ایک طرف ہوتا گیا، اور بلکہ اگر یہ کہیے کہ ہمارا ریاستی ڈھانچہ اس وقت غیر متوازن ہے. اس میں فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اسلامی نظریہ کی کونسل ہے، زکوٰۃ و عشر کی کمیٹیاں ہیں، لوکل سے لے کے فیڈرل لیول تک، اور بہت سا ایسا کچھ آئین میں ہے کہ ہمیں یہ ڈیفینڈ کرنے میں مشکل نظر آتی ہے کہ پاکستان کو ہم ایک حقیقی جمہوری معاشرہ جو ہے وہ ثابت کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اس کمیشن کا تذکرہ بڑی دیر سے ہو رہا ہے اور اس کمیشن کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. جب کمیشن کے متعلق سوال کیا رابنسن صاحب نے
تو مجھے وہ ڈرامہ یاد آ گیا جو غلام عباس صاحب نے لکھا ہے اور وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہوا کرتا تھا. اس کا نام ہی کمیشن ہے. اور اس کا سین یہ ہے کہ ایک دربار لگا ہے اور بادشاہ سلامت کسی مسئلے پر کوئی کمیشن تشکیل دیتے ہیں, اور پھر جب کچھ دیر کے بعد وہ کمیشن کام نہیں کر پاتا تو اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں. اس کا ایک انکوائری کمیشن بنتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا. اور یوں کرتے کرتے ایک کمیشن پر کچھ 6-7 کمیشن بن جاتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ناظرین کی وضاحت کے لیے میں یہ بتا دوں کہ کمیشن کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ کے عدالتی اختیارات ہوتے ہیں, کچھ کو ہم عدالتی کمیشن نہیں کہتے. کچھ عارضی کمیشن ہوتے ہیں اور کچھ مستقل کمیشن ہوتے ہیں. عام طور پہ آپ نے کمیشن آف انکوائری کا سنا ہوگا. جو عدالت کے حکم پر یا عدالتی کمیشن بنائے جاتے ہیں ان کا کام کسی معاملے پر, کسی مدعے پر تحقیق کرنا, تفتیش کرنا اور اس رپورٹ کے ساتھ ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. جو انکوائری کمیشن جیسے کہ 1997 میں ایک بنا جسٹس اسلم ناصر زاہد کی سربراہی میں, اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ وہ پتہ لگائے کہ پاک وطن میں عورتوں کی حیثیت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. اس نے اپنا کام کیا, رپورٹ دے دی, ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن بنا. وہ نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن جو ہے وہ ایک پرماننٹ کمیشن ہے. اس طرح کے پرماننٹ کمیشن دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں, اور پاکستان میں جیسے رابنسن صاحب نے کہا عورتوں, انسانی حقوق اور بچوں کے لیے ایک پرماننٹ کمیشن, ایک پرماننٹ کمیشن قومی سطح پہ, وفاقی سطح پہ موجود ہیں, جس کے لیے یہ جدوجہد ہو رہی ہے. تو ابھی حال میں یہ ہوا ہے کہ اس روایت کے برعکس, عدالتی حکم کے برعکس جو 2014 میں جسٹس جیلانی صاحب نے دیا, اور اس وعدے کے برعکس جو فروری 2020 میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزارت مذہبی امور کے نمائندے نے وہاں پر اس بات کا اقرار کیا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے, قانون سازی کے ذریعے سے ایک کمیشن برائے اقلیتی حقوق تشکیل دیا جائے گا. اب 5 مئی کو یہاں کابینہ کے سامنے ایک سمری پیش ہوتی ہے جس میں کچھ نام دیے جاتے ہیں, اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کمیشن کا کوئی مشن بھی ہوگا. تو وہ مشن جو ہے وہ غائب ہے کیونکہ قانون سازی نہیں ہوئی. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا عدالت کا فیصلہ ایک جگہ پر, اس نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک شعیب سیڈل کمیشن بنایا ہوا ہے. وہ امپلیمنٹیشن کمیشن ہے, وہ پرماننٹ کمیشن نہیں ہے. وہ جب تک ضرورت رہے گی, جب تک بینچ یہ سمجھے گا, سپریم کورٹ یہ سمجھے گی کہ اس کمیشن کی اس ججمنٹ پر عمل درآمد کے لیے ضرورت ہے جو جسٹس جیلانی صاحب نے دیا تھا 19 جون 2014 میں, تو وہ اس کا کام الگ ہے. اب شکایت سب کو یہ ہے, شعیب سیڈل صاحب جو کہ اس کے کمیشن کے انچارج ہیں, ان کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے, بلکہ وہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزارت مذہبی امور کی طرف نہ صرف یہ کہ اس کمیشن کی تشکیل کے لیے انہوں نے ایک ڈرافٹ جو وزارت مذہبی امور کو دیا اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, ان سے کوئی مشاورت نہیں کی, اور گزشتہ 15 ماہ جب سے یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم, وزارت مذہبی امور جن کی یہ ذمہ داری تھی انہیں نہ کوئی فنڈز مہیا کیے گئے ہیں, نہ دفتر, نہ عملہ, کچھ بھی مہیا نہیں کیا گیا. یعنی وہ اور ان کے ساتھی جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے جیب خرچ پہ کر رہے ہیں, اپنے وسائل استعمال کر کے کام کر رہے ہیں. تو یہ قصہ اور یہ کہانی ہے جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے اور بھی جگہ پہ ہو رہا ہے, کئی جگہ پر وزارتیں اور محکمے, اس میں بیٹھے ہوئے افراد اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اور کسی کابینہ کے سامنے چلا جاتا ہے. صد افسوس کہ اس بات کو کابینہ کی سطح پر جانچ پڑتال نہیں کی گئی, اور اس کے اوپر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی دنیا دیکھ رہی تھی
کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیا کارکردگی کرتے ہیں, اس کمیشن کا کیا پوٹینشیل ہوتا ہے. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور ہم آواز اٹھانے پر مجبور ہیں. ہم اس کے لیے نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ جہاں بھی جانا پڑا جائیں گے. تو اسی لیے ہر ایک شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اس کمیشن سے متعلق, نہ صرف مذہبی اقلیتوں کے حقوق سے متعلق, بلکہ پاکستان میں طرز حکمرانی کیا ہے, آداب حکمرانی کیا ہیں, طرز فیصلہ سازی کیا ہے, اس پر گہری نظر رکھے, اپنی رائے کے ذریعے سے اس میں حصہ بھی لے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں حکومت بھی چاہتی ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی کا تو الیکشن مینیفیسٹو یہ کہتا ہے کہ ہم ایک قانون سازی کے ذریعے سے یہ کمیشن تشکیل دیں گے. جی تھینک یو سو مچ پیٹر جیکب صاحب. اب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر یعقوب خان بنگش صاحب, اور آپ نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ ہسٹری میں ہے, اور میں یقیناً جاننا چاہوں گا کہ 1990 میں جو ایک کمیشن قائم کیا گیا جو نیشنل کمیشن فار منارٹیز ہے, اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے, کیونکہ بہت سے لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ ایک کمیشن تو آلریڈی منارٹیز کے لیے کام کر رہا ہے 1990 سے, تو اب جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کا پرپس کیا ہے اور اس کمیشن میں اور اس کمیشن میں کیا فرق ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ یہ اس سوال کے لیے, بیکاز یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور ایک بڑا کیا کہتے ہیں, اس نے کنفیوژن کی ہے لوگوں کے دماغ کے اندر کہ یہ ہے کیا. تو اس کا میں ذرا تھوڑی سی اس کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دوں کہ 1990 میں جو پاکستان گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے اس نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کو نیشنل کمیشن آن مائنورٹیز کہتے ہیں. اب اس کا نام کمیشن تھا مگر اصل میں یہ ایک منسٹری آف ریلیجس افیئرس کے ماتحت ایک کمیٹی تھی, اور جو کہ کمیٹی ایک سمپل نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنائی گئی تھی. تو اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں تھی, یہ صرف ایک نوٹیفائڈ کمیٹی تھی, اور اس طرح کی کمیٹیز مطلب 1000-2000 میرے خیال میں پاکستان میں ہیں, پر ان کی لیگل ایگزسٹنس کوئی نہیں تھی, ان کے قانون میں ان کا ذکر نہیں تھا. اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو رولز آف بزنس ہیں جو کہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کام کیا کرتی ہے, رولز آف بزنس میں بھی یہ نیشنل کمیشن آن مائنورٹیز کا ذکر کوئی نہیں تھا. 1990 کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد اس طرح کی کمیٹی کی تشکیل دی جاتی ہے, اور ہر گورنمنٹ نے لپ سروس اس کمیٹی کو دی, اور یہاں لوگ اور ایکسپرٹس نامینیٹ کیے. مگر میں نے اس کی تاریخ دیکھی ہے, یہ جو منسٹری آف ریلیجس افیئرز ہے یہ اپنی ایئر بک جو پبلش کرتی ہے, ہر ایئر بک کے اندر ذکر ہے کہ یہ کمیشن صرف سال میں ایک دفعہ ملتا تھا, اور ایک بڑا لمیٹڈ قسم کا ایجنڈا ہوتا تھا جہاں یہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو ایڈوائس دیتے تھے, اور پھر یہ ڈیزالو ہو جاتی تھی, اور پھر اگلے سال پھر ملتی تھی. اور اس طرح کا ایک پروسیس انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ بالکل ٹوتھ لیس تھی, کیونکہ اس کے پاس انفورسمنٹ پاور کوئی نہیں تھی, اس کے پاس اپنی طریقے سے کوئی پاور نہیں تھی. اگر منسٹری کا سیکرٹری ایک کمیٹی بلاتا تھا تو یہ کمیٹی ملتی تھی, نہیں بلاتا تھا تو نہیں ملتی تھی. تو اس طرح کی ایک بالکل ایڈ ہاک ایک کمیشن, ایک کمیٹی کہہ لیں جو یہ بنائی ہے. تو اس گورنمنٹ نے جو یہ 5 مئی کو نوٹیفیکیشن جو یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہوا ہے, یہ وہی 1990 کی جو ریزولوشن ہے اس کے تحت منسٹری آف ریلیجس افیئرس کے ماتحت ایک کمیٹی جو کہ یہ کمیشن بول رہے ہیں اس کو نوٹیفائی کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہوتی آئی ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے, کیونکہ 1990 سے لے کے آج تک نہ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کمیشن کے ممبران کون ہیں, اور اگر آپ ان ممبران سے بات کریں تو وہ خود بھی یہ بات مانیں گے کہ اس نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. تو اگر اسی طرح کی کمیشن کو دوبارہ نوٹیفائی کر رہے ہیں نئے طریقے سے, تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے ان ٹرمز آف ایکچوئل پالیسی میکنگ, جب تک کہ یہ پراپرلی نوٹیفائی نہ ہو اور یہ پراپرلی قانون میں ایگزسٹ نہ کرے, اس کے پیچھے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کی پاور نہ ہو. دوسری بات یہ میرے خیال میں جو آج کل کے سیناریو کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح پیٹر جیکب صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مینیفیسٹو میں ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی ایک نیشنل کمیشن وہ ایک بنائیں گے اور ایک امپاورڈ کمیشن بنائیں گے. تو یہ جو ہے یہ وہی پرانی ایک نوٹیفائڈ کمیشن ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی پاورز نہیں ہے, اسی کو نوٹیفائی کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایک طرح سے کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں 19 فیبرری 2020 کو جا کے سبمٹ کیا تھا کہ ان کی منسٹری ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے, ایک بل کے اوپر کام کر رہی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا یہ کمیشن بنانے کے لیے. تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور یہ کہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, پر
کچھ مہینے ڈاؤن دا لائن انہوں نے اسی پرانے 1990 کی ریزولوشن کے بیس کے اوپر یہ کمیشن بنایا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوال کھڑا ہوتا ہے گورنمنٹ کے سامنے کہ انہوں نے کمٹ ایک چیز کی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور ریالٹی میں کیا کچھ اور ہے. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے بیکاز اگر اسی طرح کی کمیشنز بنتی رہیں تو یہ کمیشن بر کمیشن بنتا رہیں گے اور یہ اصل میں جو مائنورٹیز کی رائٹس کا کام ہے وہ نہیں ہوگا. آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مائنورٹیز کے اوپر جو بھی کمیشن ہے یا ہونا چاہیے وہ ایک ہیومن رائٹس پرسپیکٹو سے ہونا چاہیے, وہ ایک سول رائٹس کے پرسپیکٹو سے ہونا چاہیے. تو اس کا منسٹری آف ریلیجس افیئرس سے تعلق بنتا نہیں ہے بیکاز یہ آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ کرسچنز نے اپنی عبادات کیسے کرنی ہے یا ہندوؤں نے اپنی پوجا کیسے کرنی ہے. اس کا ریلیجن سے اسپیسیفک کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے اندر نہ تو ریلیجس لیڈرز ہونے چاہیے بیکاز ان کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اس کے اندر پریکٹیشنرز ہونے چاہیے کہ جن کو مائنورٹی رائٹس, مائنورٹی ہیومن اینڈ سول رائٹس کے بارے میں ان کی ایکسپرٹیز حاصل ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان مائنورٹی کمیونٹیز سے ہو سکتا ہے اگر ایک کرسچن ہے یا ایک ہندو ہے اس کی کوئی فیکٹری ہے تو ضروری نہیں ہے کہ چونکہ وہ کرسچن یا وہ ہندو ہے اور وہ ایک بزنس مین ہے کہ اس کو سارے ایشوز کا پتہ ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پریکٹیشنرز ہونے چاہیے, یہ ایکسپرٹس ہونے چاہیے کہ جن کو مائنورٹی سول اور ہیومن رائٹس کی ایکسپرٹیز حاصل ہو اور وہ اس کمیشن کا حصہ بنے اور یہ خود مختار انڈیپینڈنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو کمیشن بنائی جائے. جی ڈاکٹر صاحب, یقیناً آپ نے جو یہ ڈفرینس بیان کیا ہے نیشنل کمیشن فار منورٹیز کا جو 1990 میں قائم کیا گیا اور جو اب قائم ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ ڈاکٹر صاحب. اور ابھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آصف عقیل صاحب. آپ ایک نامور صحافی ہیں اور ابھی ریسنٹلی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2% جو ہائر ایجوکیشن میں جس کوٹے کی منظوری ہوئی ہے ان میں بڑا امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا ہے. اور آصف عقیل صاحب, ہم جاننا چاہیں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح یقیناً آپ نے وہ ججمنٹ جو ہے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کی آپ نے پڑھی ہے, اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک کونسل کی تشکیل دی جائے. تو چونکہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ ہمیں بتائیں کہ کونسل اور کمیشن میں کیا فرق ہے, ایک چیز, اور دوسرا جس طریقہ کار سے یہ تشکیل دی گئی ہے آپ کے کیا تحفظات ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں, کیا اس سے کوئی بہتر طریقہ کار تھا جس کے طریقے سے اس کمیشن کو تشکیل دیا جاتا؟ زبین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے سب دوستوں کو یہاں پہ آج بلایا اور اس اہم موضوع کے اوپر بات چیت شروع کی ہے. مجھے بالکل پوری طرح اتفاق ہے جو ڈاکٹر بنگش صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں مذہب کا ایلیمنٹ جو ہے یا اسے ریلیجس افیئرس کی منسٹری کے تحت نہیں بننا چاہیے تھا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اقلیتوں کو جتنا مذہب کے استعمال سے ڈویژن ہے اس سے بچنا چاہیے. اور جتنے آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ کرونا میں ہم نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جو دوری ہے اس سے غربت آتی ہے. اور اگر اقلیتیں یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں پاکستان کا حصہ بننا ہے, انہیں مین سٹریم میں آنا ہے, انہیں کاروبار اور دوسری تمام طرح کی جو لائف ہے اس میں شامل ہونا ہے, تو مذہب کے نام پر کسی بھی تفریق سے بچنا چاہیے. گو کہ مجھے پوری طرح اتفاق ہے جو پیٹر جیکب صاحب نے بات کہی کہ پاکستان کے بننے کے وقت یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات کہی تھی کہ یہ ریاست جو ہے یہ سب کی ہے اور سب کے لیے برابر ہے, اس کو ایسا رہنے نہیں دیا گیا. اگر ریاست میں رہنے والے اقلیتی ارکان بھی اس کو ایک حقیقت مان کے اس کے اوپر چلیں گے تو آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں تقریباً 8-10 اقلیتیں ہیں. جو اقلیتیں مذہب کے نام پہ تفریق کر رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ غریب ہو رہی ہیں. آپ اس کو میں نے ایک ریسنٹ رپورٹ میں نے دیکھا کہ پارسی ہیں, بہائی ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, اسکیجول کاسٹ ہندو ہیں, یہاں پہ رہنے والے احمدیز ہیں. تو کون سے ہیں جو مذہب کے نام پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور کون سے ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے دوری آ سکتے ہیں. تو مجھے تو پہلی بات ہے کمیشن کے مذہبی رخ کے اوپر اعتراض ہے. اگر پاکستان میں کسی کمیشن کو بننا ہے, جو کہ بننا چاہیے اگر اقلیتیں جیسا کہ ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ہے, تو پھر اسے ہیومن رائٹس کے اینگل میں بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برابری ہے اس کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے. ہم سب برابر ہیں اور برابری میں دیکھتے ہوئے اگر کہیں پہ کوئی مشکل ہے تو وہ ہیومن رائٹس کی مشکل ہے, وہ مذہب کی مشکل نہیں ہے.
اچھا، دوسرا جو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیشن کو جو جوڑا جا رہا ہے وہ ہے جون 2014 کی چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی ججمنٹ کے ساتھ. اب وہ جو ججمنٹ ہے وہ ایک کونسل کا ذکر کرتی ہے، اور کونسل جو ہے وہ کمیشن کے ساتھ کمپیئر ہونی نہیں چاہیے تھی. جو کونسل ہے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عموماً الیکٹڈ ہوتی ہے، اور جو کمیشن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر لوگ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے آتے ہیں. تو ہم اس کمیشن کی جو شکل دیکھنا چاہتے ہیں، ایک تو انسانی حقوق کی ہونی چاہیے، اور دوسرا اس میں لوگوں کو کسی طریقہ کار سے آنا چاہیے، نہ کہ وہ گورنمنٹ ان کو ہینڈ پکڈ جنہیں کہا جاتا ہے اس طرح کے ہونا چاہیے. تیسرا اس میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ شعیب سیڈل کمیشن بنا اور اس کا اپنا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ جو جسٹس تصدق حسین جیلانی کی ججمنٹ تھی اس کے اوپر دیکھیں کہ امپلیمنٹ کتنی ہوئی ہے اور کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس میں کیا آگے کیا جانا چاہیے. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس وقت اس میں ایک پارٹی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا ہم اپنی وہ جو ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے اس سے تھوڑا سا آگے ہے. میں ذاتی طور پر آپ کے اس پروگرام میں اس بات میں بالکل آگے بھی تھوڑا سا شیئر کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرا اس کمیشن کے اوپر کامنٹس کا مقصد ہرگز جن ہمارے ہندو برادری کے اور کرسچن برادری کے اور دوسری برادریوں سے جن کو لیا گیا ہے ان کے ساتھ کوئی ذاتی قسم کی کوئی میری کلیش ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ مجھے پاکستان میں سیاست میں جو کرسچنس کی مذہبی لیڈرشپ ہے اس کی انگیجمنٹ جو اس سے اعتراض ہے. اور پاکستان میں غالباً کرسچن واحد کمیونٹی ہے جن کے لیڈر 1976 سے آنورڈ وہ فادر ڈیرک مسکویٹا ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ جو کامنٹ لینا ہے وہ کرسچن واحد کمیونٹی ہے جس کی طرف سے کوئی بشپ کوئی اور دوسرے لوگ آتے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے کمیشن میں اگر جب اگلی دفعہ اس کو یا اس کو کچھ دیکھا جا سکے کہ کمیونٹی جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ میچور، جیسا کہ ڈاکٹر بنگش صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس طرح کی کوئی لیڈرشپ آنی چاہیے. کمیشن میں ایک اور جو ایسپیکٹ مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی سلیکشن کا طریقہ کار ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. تو اگر جب کمیشن کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے آتا ہے تو ہم اس کا کوئی مقصد دیکھ سکیں گے کہ کرنا کیا ہے، اور اس کے اوپر پیٹر جیکب صاحب نے بہت تفصیلی بات کی ہے. میں اس کے اوپر کوئی اور مزید بات نہیں کہنا چاہتا. میرا خیال ہے مجھے یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں. ویل تھینک یو سو مچ آصف عقیل فار شیئرنگ دا ویلیوبل تھاٹس ود اس. اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ منورٹی ایڈوائزری کونسل کے وائس چیئرمین رابنسن عزیز فرانسس صاحب بھی موجود ہیں، اور ود ان پارٹی بھی وہ نہایت ایک کریڈیبل شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منورٹیز کے حقوق کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو یقیناً ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کمیشن کے متعلق وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کا موقف کیا ہے اس کمیشن کے حوالے سے. جی سر. السلام علیکم. میں جی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور مجھے اس چیز سے بڑا خوشی محسوس ہوئی، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اپنی یوتھ پہ کہ ہمارے جو انٹلیکچوئل مائنڈ ہیں ادھر بیٹھے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. اور ایز اے پی ٹی آئی اسپوکس پرسن میرا ایمان ہے کہ جو ہمارا نظریہ یا جو پی ٹی آئی کا ویژن ہے کہ ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے، ہماری جو روڈ ٹورڈز ہے وہ جسٹس ہے، تو میں اس پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھروسہ دلاتا ہوں. پی ٹی آئی بالکل نہیں مانتی منورٹی اور میجورٹی پہ. پی ٹی آئی کا جو ویژن ہے وہ پاکستان ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم سب انسان برابر ہیں. تو یہ جو کمیشن بنا ہے وہ ایک
ایمرجنسی میں تشکیل آیا ہے اور انشاءاللہ اس میں ضرور اور ماڈریشن آئے گی، اور اس کو جو آپ لوگوں نے اپنے نظریہ یا اپنے خیالات دیے ہیں ان کو ہم ان پہ بات کریں گے، سوچیں گے اور ضرور ان کو سسٹم میں لائیں گے کہ آپ لوگوں کے خیالات کو کی جو ہے وہ رد نہ کیا جائے بلکہ ان کو سراہا جائے اور اس کمیشن میں حصہ بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ روبنسن فرانسس صاحب، اور خاص طور پہ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمیشن میں وہ تمام تر لوگ جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے، ہمارے قطعاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ ان کی دل آزاری کی جائے، بلکہ کمیشن کی تشکیل پر جو اقلیتوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، ہم صرف اس موقف پر آج یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اس کی تشکیل جو ہے وہ بہترین طریقے سے کی جا سکتی تھی، اور وہ طریقہ کار یقیناً پارلیمان کے تھرو تھا۔ اور پیٹر صاحب، آج کا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی فرمائیے گا کہ کچھ ناقدین جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں، ان کا یہ بھی خیال ہے، کیونکہ آپ ایک پارٹی بھی ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں، اور آپ اس کمیشن کے اگینسٹ وہاں پر جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی، تو کیا آپ اس وجہ سے تو نہیں جا رہے کہ چونکہ آپ کو نامینیٹ نہیں کیا گیا اس کمیشن کے اندر، یا کیونکہ آپ سے مشاورت نہیں کی گئی، کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کمیشن کے اگینسٹ ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کر دیا آپ نے۔ ہمارا ادارہ برائے سماجی انصاف اور پیپلز کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس، جو کہ ایک شیڈو باڈی ہے اسی کمیشن کی تشکیل کے اینٹیسپیشن میں اور اس کی فیسیلیٹیشن میں، اس کا مقصد اس وقت اعتراض اٹھانے کا کسی شخصیت کو اس میں شامل کروانا یا نکالنا نہیں ہے۔ اس میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو بہت اچھا کام بھی کر سکتے ہوں، ممکن ہے سارے نہ ہوں لیکن کچھ تو ہوں گے، لیکن ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کا، اور یقیناً باقی جو کمیشن تشکیل پائے ہیں اس کی اندر ان کی شرائط بیان کی گئی ہیں، ان کے اہلیت بیان کی گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا پڑھا ہو اس کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پیشتر جو کمیشن بنے ہیں، انسانی حقوق کا کمیشن 2004 میں اس کا بل پہلی مرتبہ ایوان میں آیا، پھر 2008 میں ڈسکس ہوا، اور پھر جا کے 2013 میں جا کے یہ پاس ہوا۔ 2004 سے اس کی ڈسکشن میں ہم شامل ہیں۔ اگر آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے لکھے ہوئے جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کے لیے بھی ہیں، نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن پہ بھی ہیں۔ تو ایک میں ذاتی طور پہ تو میں آپ کو بیان کر دوں، مجھے جو لوگ نہیں جانتے وہ جان سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ مجھے 32 سال سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہوئے اور میں میڈیسن کا ذاتی بزنس کرتے ہوئے چھوڑ کے 1988 میں اس تحریک میں شامل ہوا تھا، اور اس سے پیشتر کیونکہ ضیاء الحق کا دور تھا، سرکاری نوکری کیسے کرتے، ہم نے کبھی پھر یہ بھی نہیں چاہا کہ کسی سیاسی اور سرکاری عہدے پر کام کر کے دیکھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سول سوسائٹی کے طور پر اپنا ضرور حصہ ڈالتے رہیں اور ڈالتے رہیں گے۔ البتہ اگر کمیشن تشکیل پاتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی کو کام کرنا ہے۔ جو لوگ پہلے کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، دیگر جتنے کمیشنز ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جو کام وہ سرکاری ادارہ ہوتے ہوئے، ریاستی ادارہ ہوتے ہوئے نہیں کر پاتے، وہ ہم ان کو کر کے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین چلتا ہے سول سوسائٹی کا رول۔ ہاں یہ درست ہے کہ مجھے ادارے بنانے اور ذاتی طور پر چلانے آتے ہیں۔ میرا 32 سال کا تجربہ ملتان، لاہور میں نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کمیشن، اور اب سینٹر فار سوشل جسٹس، اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دوستوں نے جنہوں نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے، ساتھ دیا ہے، ان اداروں کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھی ایک ضرورت ہے۔ ہمارے سرکاری سطح پہ ادارے، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے معاشرتی ادارے بھی کئی ایسے ہیں جو کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ یہاں کہیں کوئی مشاورت
کوئی ایڈوائس کی ضرورت ہو تو میں حاضر. جی بہت شکریہ پیٹر جیکب صاحب, ڈاکٹر بنگس صاحب, آصف عقیل صاحب اور ونسن زیز فرانسس صاحب. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے جو اس کمیشن کے متعلق جو سوالات ہوں گے کافی حد تک اس کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے, اور جو ابہام اور کنفیوژنس تھیں اس کمیشن کے متعلق وہ کافی حد تک دور ہوئی ہوں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مستقل اور با اختیار قومی کمیشن برائے حقوق اقلیت کا قیام عمل میں آیا, اور جس کے اختیارات اور دائرۂ کار میں اقلیتوں کو درپیش مسائل پر تحقیق کرنا اور اقلیتوں کے حقوق اور اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کرنا اور اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ورزی کی تحقیقات اور موصول ہونے والی شکایات کا ازالہ کیا جائے اور پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے, اور اس کے لیے خاص طور پہ اقلیتوں کے حقوق کے فروغ اور دفاع کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اس کمیشن کے ذریعے سے, اور یہ کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ہو جو پارلیمان کی طرف سے بنے, اور یہ کمیشن پارلیمنٹ کو ہی جواب دہ ہو. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.